کل ہم پڑھ چکے ہیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا فیصلہ فرمایا، اور اس فیصلے کا اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے سامنے فرشتے کے ذریعے اظہار فرمایا۔ اس پر حضرت مریم کا حیران اور پریشان ہونا وہ ایک فطری چیز تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تسلی اور اطمینان کی تمام شکلیں پیدا فرمائیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے تو اس کے بعد حضرت مریم کو حکم یہی ہے کہ آپ نے اس کو لے کر واپس اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کے اندر جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت مریم اس بچے کو لے کر کہیں اور چلی جائیں کہ میں کسی کو جواب کیسے دے سکوں، نہیں، بلکہ آپ نے جانا ہے انہی لوگوں کے سامنے، اپنے علاقے کے لوگوں کے سامنے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ بیٹا بھی میرا ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کا انتظام ہمارے ذمے ہے اور اس کا جواب ہمارے ذمے ہے۔ چنانچہ فَأَتَتْ بِهِ، لائیں حضرت مریم اس بچے کو قومہا، اپنی قوم کے سامنے، تحملو، اٹھائے ہوئے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، حضرت مریم اس بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائیں۔ قالوا، تو وہ لوگ کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد، یقیناً، جئتی، آپ لائی ہیں، شیئن، چیز، فریہ، بہت ہی غلط۔ لقد جئتی شیئن فریہ، یہ آپ کیا کر بیٹھی، یہ کیا حرکت کی آپ نے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کانا، نہ تھے، ابو کی، آپ کے والد، امرأ، آدمی، سوء، برے، ما کانا ابو کی امرأ سوء، آپ کے والد کوئی غلط انسان نہیں تھے، وما، اور نہ ہی، کانت تھی، امو کی، آپ کی والدہ، بغیہ، غلط کردار کی، وما کانت امو کی بغیہ، اور نہ ہی آپ کی والدہ غلط کردار کی تھی، ما کانا ابو کی امرأ سوء، نہ تو آپ کے والد صاحب برے تھے اور نہ ہی آپ کی والدہ غلط کردار کی تھی، تو پھر آپ یہ کیا کر بیٹھی۔ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، اصل میں چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، اسی نسبت سے یہ جیسے ایک طرح سے نا شرم دلانے کے لیے کہ یہ تو وہ کہتے ہیں نا، یہ تو مفتی صاحب کی اولاد میں سے ہے نا، مفتی صاحب کی اولاد، مفتی صاحب کی نسل، مولانا صاحب کی نسل، یا حاجی صاحب کی، یا اس کا مقصد تھوڑا سا شرم دلانا ہوتا ہے۔ وہ ہارون علیہ السلام کا خاندان اب ان کاموں میں آ گئے۔ ما کان ابو کی امرأ سوء، والد صاحب بھی نیک انسان تھے، برے نہیں تھے، وما کانت امو کی بغیہ، اور آپ کی والدہ بھی بری خاتون نہیں تھی۔ فاشارت، تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، الیہ، اس بچے کی طرف، فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، جو بات پوچھنی ہے اس سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو۔ تحملہ، یہ بچہ وہ ہے جس کو اٹھائے ہوئے ہیں اپنی گود میں اور اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، تو کہہ رہی ہیں کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو، کیونکہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے تو منت مانی ہے کہ میں تو کسی سے بات نہیں کروں گی، اب جو بات پوچھنی ہے اس سے پوچھو، جو سوال کرنا ہے اس سے کرو۔ قالو، وہ کہنے لگے، کیف نکلم، کیسے ہم بات کر سکتے ہیں، من، جو، کانا ہے، فی المہد صبیہ، جو گود کا بچہ ہے۔ مہد گود کو بھی کہتے ہیں، مہد گہوارے کو بھی، پنگوڑے کو بھی کہتے ہیں، گود کا بچہ، اس سے بھلا ہم کیسے بات کر سکتے ہیں۔ قال، تو وہ پھر بچہ بول پڑا، وہ بچہ کہنے لگا، انی عبد اللہ،
میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں۔ آتانیہ، دی مجھے، الکتاب، کتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے کتاب سے نوازا۔ وجعلنی، اور اللہ نے مجھے بنایا، نبیًا، نبی۔ اللہ نے مجھے کتاب دی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ جو خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں نا، خرق عادت چیزیں جیسے معجزات ہوتے ہیں، جیسے کرامات ہوتی ہیں، خرق عادت جو چیزیں ہوتی ہیں، ان کا تعلق تکوینی امور سے ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تو نہیں ہے، نبوت تو کبھی جا کر ملے گی، کہاں ہے کتاب ان کے پاس؟ کتاب تو کہیں دہائیوں کے بعد جا کر، 30 35 40 سال کے بعد کہیں جا کر کتاب آئے گی۔ تو کہتے ہیں کتاب دی، کہاں ہے کتاب؟ نبی بنایا، کہاں ہے نبوت؟ کہاں ہے نبوت؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیوں؟ اب یہ جو بات چیت کر رہے ہیں نا، یہ تکوینی امور سے متعلق ہے، خرق عادت ہے، معجزانہ طور پر ہے، اور تکوینی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ یہ تو ازل سے نبی ہیں۔ تکوینی طور پر اللہ کے ہاں جو کتاب لکھی ہے، اللہ کے لکھی ہوئی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملنے ہیں، تکوینی۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے تکوینی ہے۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیّ، اللہ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی، اور اللہ نے مجھے بنایا، مبارکن، بہت بابرکت، اینما، جہاں کہیں بھی، کنتو، میں ہوں، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا اللہ نے مجھے بابرکت بنایا۔ وَأَوْصَانِي، اور اللہ نے مجھے حکم دیا، بالصلاۃ، نماز کا۔ ابھی کوئی حکم نہیں ہے، اگر نماز کا حکم ہے تو پڑھیں، تو پڑھیں نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے کہ ابھی تو شاید وہ بیٹھنے کی ہمت بھی نہ رکھتے ہوں، ابھی بیٹھنے کی بھی ان کی صلاحیت نہ ہو، چھوٹے بچے ہیں نا، ماں کے گود کا بچہ جو صرف لیٹ سکتا ہے یا ماں اس کو اٹھا سکتی ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا، مَا دُمْتُ، جب تک میں رہا، حیّا، زندہ، جب تک میں زندہ رہوں اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ وَبَرًّا، اور اللہ نے مجھے بنایا ہے نیک فرما بردار، بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کا، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار، اب والدین نہیں کہا، حالانکہ ہم نے پرسوں پڑھا تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب ان کی گفتگو چل رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا، مجھے اللہ نے اپنے والدین کا، کیونکہ ان کے دونوں تھے، والدہ بھی تھی والد بھی تھے، اور ان کا صرف والدہ ہیں، والد ہیں ہی نہیں ہے، والد ہیں ہی نہیں ہے، صرف والدہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، چونکہ صرف والدہ ہیں لہذا اللہ نے مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي، اور نہیں بنایا مجھے، جباراً شقیّا، جبار اور شقی، ظالم اور بدبخت اللہ نے مجھے نہیں بنایا۔ والسلام، اور سلامتی ہے، علیہ، مجھ پر، یوم، جس دن، ولدت، میں پیدا ہوا، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں وفات پا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی، وَيَوْمَ، اور جس دن أُبْعَثُ، میں اٹھایا جاؤں گا، حیّا، زندہ کر کے، یعنی قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہوگی۔ جس دن میں پیدا ہوا تب بھی اللہ کی سلامتی مجھ پر اتری، جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا اس دن بھی اللہ کی سلامتی مجھ پر اترے گی، اور جس دن میں قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا تب بھی اللہ کی سلامتی مجھ پر اترے گی۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام جو کہا جاتا ہے نا، کہ وہ سراسر اللہ کی سلامتی میں اور سراپا اللہ کی سلامتی میں رہتے ہیں۔
ذالک، یہ ہیں عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم، یہ ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم، ان کا بہترین تعارف مختصر جامع۔ نمبر 1، وہ انتہائی نیک، وہ انتہائی پاک باز، وہ انتہائی فرما بردار، اور نمبر 2، اللہ ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور احکام کا پابند فرمایا، ان کو نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور جب تک وہ حیات رہیں تب تک انہوں نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور بقیہ اللہ کے احکامات کے مکلف اور پابند۔ تو ایک طرف تو دنیائے یہود جو ہیں ان کی تردید ہے کہ تم جو ان کے اوپر غلط الزامات عائد کرتے ہو، نبوت کا انکار کرتے ہو، تو تم جھوٹے ہو۔ دوسری طرف عیسائیت کا رد کہ تم ان کو خدا بنا رہے ہو۔ ابھی آگے اور بھی گفتگو آ رہی ہے ان کی، عیسیٰ علیہ السلام کی اور بھی گفتگو آ رہی ہے۔ تو تم جو ان کو خدا بنا رہے ہو، ارے خدا نہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ اب یہاں ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب انتظام کیوں کیا؟ سیدھے سادے جس طرح باقی انسان پیدا ہو رہے تھے یہ بھی پیدا ہو جاتے، اپنے وقت کے اوپر آ کر یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے سرفراز فرماتے، کتاب دی جاتی، ان کو نبوت ملتی، کتاب ملتی، شریعت ملتی، معجزات ملتے، لوگ ان کو مانتے نہ مانتے۔ یہ ایک بڑا عجیب انتظام کیوں کیا گیا؟ ویسے تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کیوں کیا ہے، لیکن ظاہراً جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کو بڑا عرصہ ہو چکا تھا کہ اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا، منتخب کیا ہوا تھا، اور بہت ان پر اللہ نے انعام فرمائے تھے، بہت انعام فرمائے تھے، لیکن وہ مسلسل اپنی بدبختیوں کے اندر تلے ہوئے تھے، نافرمانیوں کے اندر، ظلم کے اندر، اللہ کے دین کا استہزاء اور مذاق ان کا مزاج بن چکا تھا۔ انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، جو نبی آئے اس کی مخالفت کرو، تکذیب کرو، اور اگر تکذیب سے بات بن جائے، اس کی آواز دب جائے ٹھیک ہے، نہیں تو قتل کر دو۔ پھر دنیا کی ہوس، مال و دولت کے پیچھے وہ پڑے ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک آخری موقع دینا چاہتے تھے، یا تو وہ سدھر جائیں اور یا پھر اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ اور ان کا چیپٹر کلوز کر دیں۔ اتمام حجت کرنا چاہتے تھے۔ اب اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو بغیر کسی انسانی وساطت کے ہوا، محض اللہ کی قدرت کاملہ سے، ظاہری اسباب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب یہ بچہ لوگوں کے سامنے آیا ہے تو بچہ بول پڑا ہے، اور یہ اتنی بڑی شہادت تھی کہ اس کی تردید کرنی ممکن نہیں تھی۔ اب کل کو جب یہ بچہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اور جوان ہونے کے بعد جب یہ کہے گا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہزاروں لوگ اس بات کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ واقعتاً اللہ کا نبی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پیدا ہوا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی نبوت کا اعلان اس کی زبان سے کروایا، اور اس کی رسالت کا، اور اس کی کتاب کا، اور اس کی والدہ کی فرما برداری کا، اور اللہ کے بندہ ہونے کا۔ اتنی واضح گواہی۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اور جو اس طرح بولا ہے، تو لوگ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے۔ اب یہ بچہ کوئی چھپا ہوا نہیں رہا، کوئی مخفی نہیں رہا یہ بچہ، اب اس کو دنیا جان رہی ہے یہ بچہ غیر معمولی ہے۔ ایک تو پیدائش بڑی عجیب، اوپر سے پھر پیدا ہوتے ہی اس نے اپنی گواہی اور اپنی ماں کی گواہی خود دی۔ اب یہ بچہ غیر معروف نہیں ہے۔ اب جو یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے سب جانتے ہیں کہ بھائی یہ، اور پھر بڑا ہوتے ہی نبوت کی صفات ہیں، کردار ویسا ہے، شرافت ویسی ہے، حیا ویسا ہے، علم ویسا ہے، عبادت، تقوی، سب پاک دامنی سب ویسی ہے۔ اب جب اللہ کی طرف سے جب وہ نبوت اس پہ اترتی ہے تو بنی اسرائیل سب سے پہلے پابند ہے، اس کو نبی مانو بھائی، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اس کو نبی نہ ماننے کا۔ اور اب بھی اگر تم اس کو نبی نہیں مانتے تو پھر دنیا میں تمہارے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے اس کے بعد۔ اور انہوں نے یہی کیا، بنی اسرائیل نے یہی کیا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا اور ان کی مخالفت پہ تل گئے، اور اتنا پھر تلے کہ اپنی دانش میں تو انہوں نے شہید کر دیا۔
چھٹے پارے میں ہم یہود کا یہ جملہ پڑھ کے آئے ہیں، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہ جو اللہ کے رسول تھے نا عیسی بن مریم، قتل کر دیا ہم نے ان کو۔ بہت بڑی جسارت تھی، اتنا بڑا استہزاء، وہ جو اللہ کے رسول ہونے کے دعوے دار تھے، قتل کر دیا ہم نے ان کو۔ یہ یہود کا دعویٰ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے۔ اس کے بعد پھر جب یہ ہوا نا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانا، بلکہ اپنی دانش میں تو انہوں نے ان کا خاتمہ ہی کر دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے اب فیصلہ ہو گیا، دی اینڈ، بس اب کوئی جواز نہیں رہا تمہیں دنیا میں رہنے یا دنیا کی امامت دینے یا کتاب اور نبوت تمہارے اندر اتارنے کے لیے۔ اس لیے بہت بڑا انتظام کیا گیا، بہت بڑا انتظام اس لیے کیا گیا۔ اور پھر چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک بہت بڑی تعداد میں ہونے تھے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، بہت بڑی تعداد میں ہونے تھے، اس لیے یہ بھی ضروری تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے جائیں، اور پھر اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں اور بہت بڑی تعداد میں ہوں لیکن ہوں گمراہ، تو پھر اللہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اتاریں، ان کو سمجھائیں، یہ کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں انسانیت، ان کو سمجھائیں کہ آپ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس لیے ہم چھٹے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب اپنی موت سے پہلے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، راہ راست اختیار کر لیں گے۔ اب یہ دیکھیں کل ہم نے پڑھا تھا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کی، ہم اپنی قدرت کی نشانی بنائیں اور رحمت بنائیں، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے رحمت، اتنی بڑی رحمت انسانیت کے لیے اور اتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی۔ دیکھتے ہیں جی، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ بن مریم، قول الحق، اور یہی ہے وہ سچی بات، الذی، وہ بات، فیہ، جس میں، یمترون، یہ لوگ شک کر رہے ہیں، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ ما کانا، نہیں ہے، للہ، اللہ کے لیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ان یتخذ، کہ وہ بنائے، من ولد، اولاد، اللہ کو اولاد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے اس سب سے، اذا، جب، قضا، اللہ فیصلہ فرماتے ہیں، امرن، کسی کام کا، فانما، تو بے شک، یقول لہ، اللہ اسے کہتے ہیں، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فانما یقول له کن، اسے فرماتے ہیں ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ، ربی، میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، تم اسی اللہ کی عبادت کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سب لوگوں سے کہہ رہے ہیں میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، اور تم سب اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلفا، پھر اختلاف کیا، الاحزاب، مختلف جماعتوں نے، گروہ نے، من بینہم، آپس میں، فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر جماعتیں مختلف ہو گئیں آپس میں، عیسائیت کچھ کہنے لگی، یہودیت کچھ کہنے لگی، پھر عیسائیت کے اندر ہی پتہ نہیں کتنے لوگ، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا۔ فویل، ہلاکت اور بربادی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، اور یہ ہلاکت اور بربادی کب ہے؟ من مشہدی، جب آ پہنچے گا، یوم عظیم، وہ بہت بڑا دن، جب وہ بہت بڑا دن حاضر ہوگا، اس دن انکار کرنے والوں کے لیے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان سب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی بربادی ہے۔ اسمع بہم، اس دن سب کچھ بالکل صحیح صحیح سن رہے ہوں گے، وَأَبْصِرْ، اور صحیح صحیح دیکھ رہے ہوں گے،
اسمع بہم، کیا خوب سن رہے ہوں گے، وہ ابصر، اور کیا خوب دیکھ رہے ہوں گے. یعنی اس قیامت کے دن سارا کچھ ان کو سنائی دے رہا ہوگا، سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا. یوم یاتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے سب کچھ سنائی دے رہا ہوگا، سب کچھ دکھائی دے رہا ہوگا. لیکن الظالمون، یہ ظالم، الیوم، آج، فی ضلال مبین، بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ظالم آج بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَنذِرْ، اور آپ ان کو آگاہ کریں، آپ ان کو خبردار کریں، آپ ان کو ڈرائیں. یوم الحسرہ، اس حسرت والے دن سے، اس حسرت والے دن سے. ہم نے کئی جگہ پڑھا ہے جب لوگ کہیں گے یا لیتنا، یا ویلتا، ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بدبختی، یا حسرہ، ہائے افسوس. تو اس یوم الحسرہ، افسوس والے دن سے آپ ان کو ڈرائیں. اذ قضی الامر، جب سارے کاموں کے فیصلے کیے جائیں گے، جب سارے امور کے فیصلے کیے جائیں گے، اس وقت ان کے پاس حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا. پھر کہیں گے کاش، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بارہا کافر یہ حسرت کیا کریں گے، کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے، فرما بردار ہوتے. تو وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس حسرت والے، افسوس والے، پشیمانے والے دن سے ان کو ڈرائیں. یوم اذ قضی الامر، جب تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ، اور یہ لوگ، فی غفلۃ، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ماننے کو تیار نہیں ہیں. یہ لوگ آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آج یہ لوگ ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں. انا، بے شک، نحنو، ہم ہی، نرث الارض، زمین کے وارث ہم ہی ہوں گے. ومن علیہا، اور جو اس پر ہیں یا جو کچھ اس کے اوپر بھی ہے، اس سب کے ہم ہی مالک ہوں گے. وإلینا یرجعون، اور ہماری ہی طرف سب لوگ لوٹائے جائیں گے. کئی دفعہ انسان، بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان دنیا کی آسائشات کے لیے، دنیا کے مناصب عہدوں کے لیے، دنیا کی اشیاء کے لیے ہدایت کو قبول نہیں کرتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ زمین ہے، جو کوئی زمین پر ہے تو ہمارا ہے، تمہارا تھوڑا ہے. 4 دن تمہیں دیے ہیں، استعمال کر لو، تم نے مرنا ہے، پھر ہمارا ہے. اب بھی ہمارا ہے اور پھر بھی ہمارا ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور پھر تم سب تو لوٹ کر ہمارے پاس آؤ گے. نحن نرث الارض، ہم زمین کے وارث ہیں. ومن علیہا، اور جو اس کے اوپر ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سب کے سب ہماری طرف، وہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے، ہماری طرف لوٹائے جائیں گے.